الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا جے سنی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد منا این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا میاں ساڑے نال منا تیری مرضی ہے یا انج تھی کہ آزاد منا منظور نہ من کہیں ملان دیجے مومن ہے میلاد منا میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ حوثدہ ہر جا ایمیں یار دنا چمکا چھوڑے میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے جی میں آپ حوثدہ ہر جا ایمیں یار دنا چمکا چھوڑے او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے پر فیض محمد وکھرا ہے جدہ رب میلاد منا چھوڑے اللہ جے شوق رکھے نے لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے آپ اگر سادہ آواز کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ بلا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے خطبہ بس بہت اعلیٰ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں میں سبحان اللہ بھی خود بولتا ہوں اور خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں جب سبحان اللہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بول لیتا ہوں تو
کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ پھر بھی بولیں سبحان اللہ، کسی کے اوپر ظلم برسنے کی بات ہو رہی ہو آپ پھر بھی کہیں سبحان اللہ، حق کی بات ہو رہی ہو پھر بھی تو چلو سبحان اللہ بنتا ہے، اگر یہاں سود کی بات ہو رہی ہو پھر بھی سبحان اللہ، یہاں نا حق کی بات ہو رہی ہو پھر بھی سبحان اللہ، یہاں شراب کی بات ہو رہی ہو پھر بھی سبحان اللہ۔ اب خاموشی ہوئی ہے نا، میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ خاموش ہو کے میری سنیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ قبلہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدیاں قبل میرے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہے، آج آپ کے لیے اور میرے لیے خوشی کا دن بھی ہے، اور نہایت ہی ایک افسوس کا دن بھی ہے کہ ویسے بھی قبلہ کے جانے کے بعد افسوس کے مارے جسم نڈھال ہو گیا ہے، بولنے کی جرت ہی نہیں رہی، ہمت ہی نہیں رہی۔ آج جس طرح ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تو میں تو خود کو ایسے یتیم سمجھ بیٹھا ہوں کہ ایک قسم کا بہت بڑا ایک سرمایہ تھا، باپ تھا فوت ہو گیا، تو ہماری سنیت آج سے پھر یتیم ہو گئی۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ایک درویش گیا ہے اس کے پیچھے ہزاروں درویش آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ قبلہ میرے مسلک کے عالموں کی جتیوں کا صدقہ انشاءاللہ کئی آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق دے۔ اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ تھوڑا آواز باریک بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بس مجھے آپ لوگوں کی توجہ کی اشد ضرورت ہے، جزاک اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قبلہ، صدیاں قبل میرے حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغ حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرہ چھیڑا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اوے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلی جائیں گی۔ اللہ قبلہ کہنا یہ چاہتا ہوں، میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ خطیب لینے کے لیے تو آتے ہیں، مولوی لینے کے لیے تو آتے ہیں، پر دینے والا کوئی کوئی ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں کافی کچھ آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ قبلہ میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میری قوم کے جوانوں کو اشد ضرورت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر، قبلہ میرے کریم نبی کی دہلیز پر اگر کوئی اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر تو میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن آ جاتا تو دشمن کے سر پر بھی میرے کریم نبی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے۔ میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا تھا۔ ہائے ہم نے کیا کیا،
ہم نے تو آج اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا کندھا ہوا کرتا تھا، بھائی بھائی کا ساتھی ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے اس معاشرے میں میاں بھائی بھائی کا کوئی ساتھی نہیں رہا، کوئی کندھا نہیں رہا. اگر ہم معاشرے میں دشمنوں کی صف پر نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں تو دشمنوں کی صف پر سب سے پہلا دشمن ہمیں ہمارا بھائی ہی نظر آتا ہے. اور ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ تم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم کس نبی کا میلاد منا رہے ہو. اسی کا میلاد منا رہے ہو نا جس نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے دشمن کی بیٹی کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے غیروں کو اپنا بنایا تھا. اور نادانو تم نے اپنوں کو بھی غیر بنا دیا. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے اس بدو کی تڑپتی کہانی یاد آ جاتی، مجھے اس غریب بدو کی تڑپتی داستان یاد آ جاتی. قبلہ وہ ایک غریب بدو تھا، غریب ہی غریب تھا، نہایت ہی غریب تھا. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو نا، وہ میری یہ تڑپتی داستان ضرور سنے گا، وہ بدو کی تڑپتی کہانی ضرور سنے گا. قبلہ ایک غریب بدو تھا، غریب ہی غریب، نہایت ہی غریب. اس کی بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. جہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہو وہاں روپے کی اشد ضرورت پڑتی ہے. اس گھر میں روپے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. بدو غریب بدو ہے، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا تھا. امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. اللہ اکبر. گھر میں ایک بیوی رہتی ہے، وہ بھی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، روپیہ جیب میں ایک نہیں. اللہ اکبر. بدو پریشان تھا کہ روپے کی اشد ضرورت پڑے گی. میں غریب سا آدمی ہوں، ہمسائے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے، جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ میری امداد کیا کریں گے. اللہ. قبلہ اس بدو نے اپنی غریب بیوی کو کہا بھلا ہووی، ہمیں روپے کی اشد ضرورت ہے، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اور ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. کیوں نہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے کہ آسانی سے ہمارے پاس روپیہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کوئی بندہ ہمارا مسئلہ حل کر دے. بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. بھلا ہووی، کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس. کس کے پاس؟ عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، ان کے آگے فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دے گا. بھلا ہووی میں جا کے عمر کو صرف اتنا ہی کہوں گا، عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر. تو وہ جان لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. قبلہ اس سوچ کی بنیاد پر یہ دونوں میاں بیوی، غریب میاں غریب بدو غریب بیوی، گھر سے باہر نکلے. صبح سویرے گھر سے باہر نکلتے، چلتے 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 سارا دن چلتے رہے. پورا دن انہوں نے سفر کیا. شام ہوئی، جیسے ہی انہوں نے مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. بدو نے کہا بھلا ہووی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور پورا دن ہم نے سفر کیا ہے، لہٰذا رات کو سفر کرنا تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیوں نہیں، میں کہتا ہوں یہیں ایک خیمہ لگا لیتے ہیں اور آج کی رات جو ہے خیمے میں گزارتے ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں. صبح ہوتے ہوئے ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے. میں عمر کو اتنا ہی کہوں گا، عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں، خدا کے لیے میری مدد کر. تو وہ جان لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا. قبلہ اس بدو نے مدینے کی حدود کے اندر خیمہ لگا لیا، اپنی حاملہ بیوی کو خیمے کے اندر بٹھا دیا، خود بہر آگ جلا کے بیٹھ گیا. میں قربان جاؤں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کیا کرتے تھے. اب آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا. اللہ، اس کا بھی عمر کو. آپ معمول کے مطابق رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ آپ کی نظر اچانک مدینے کی آخری حدود اس خیمے تک گئی. آپ نے دیکھا کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے. رات کا دوسرا پہر ہے، کس نے آگ جلائی ہوئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے غلام کو بھیجا، میاں جا کے پتہ کر کس نے آگ جلائی. یہ غلام گیا اس بدو کے پاس، کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا دفعو دفعو، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے. یہ غلام واپس آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حاضر ہوا. عرض کہ بندہ نواز، مجھے لگتا ہے بندہ بڑا پریشان ہے، دکھوں کا مارا ہے. اللہ اکبر، وہ بھی رو رہا ہے. اندر خیمے کے اندر کوئی عورت ہے، وہ بھی چیخ رہی ہے. بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، بیوی درد سے چیخنے لگی. سیدنا عمر فاروق نے جب سنا کہ دکھوں کا مارا ایک آیا ہے مدینے کی دہلیز پر، تو سیدنا عمر فاروق خود چل کر اس بدو تک گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی کہاں سے آیا؟ اس نے کہا نہ پوچھ میاں، لوگ مجھے غریب کے نام سے پکارتے ہیں. میں غریب بدو ہوں، فلاں کا رہائشی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے غریب ہوں. محلے والے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے. غربت نے گھر کو لپیٹ لیا، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے. لہذا میری بیوی حاملہ ہے، بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے. میں جا رہا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے. کوئی بات نہیں، صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، صبح ہوگی تو انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے. میاں آپ یہاں سے جائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میاں خیمے کے اندر کون چیخ رہی ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے، بچی کی پیدائش کا وقت قریب ہے اس لیے چیخ رہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ اس کی بیوی درد میں مبتلا ہے، اس غریب بدو کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے. اپنی زوجہ محترمہ سے کہا بھلا ہووی، اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لوں گی. آپ نے فرمایا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. زوجہ محترمہ نے کیا کیا؟ ضرورت کا سامان اٹھایا. کہا حضرت پھر آپ لکڑیاں اٹھائیں، چلتے ہیں اس بدو کی بیوی کی خدمت مدد کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکڑیاں اٹھائی، اپنے کندھے پہ رکھی، چل دی. میں یہاں پہ ایک اہم بات کہنا چاہوں گا جوانو، یہ کوئی علاقے کا نمبردار لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا، وہ بھی ایک غریب شخص کی مدد کے لیے. یہ کوئی علاقے کا چودھری، علاقے کا ایم این اے ایم پی اے لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا غریب کی مدد کے لیے. نہ میاں نہ، یہ وہ شخصیت ایک غریب کی مدد کے لیے لکڑیاں کندھے پہ اٹھا کے جا رہی ہیں جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں. قبلہ یہ دونوں پہنچے، بیوی سیدھا خیمے کے اندر گئی. دائیوں والا جو کام ہوتا ہے، بیوی نے دائیوں والا کام شروع کر دیے. جاتے ہوئے دائیوں والا کام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اللہ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. بدو تھا تو بدو، اس نے کیا کیا؟ حکم چلانے شروع کر دیا. اوے او جائے پانی لے کے آ، او جائے لکڑی لے کے آ. حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے، پانی لے کے آتے. اور جلدی جا لکڑیاں لے کے آ. میرے کریم نبی کی قدم چومنے والا عمر دوڑ کر جاتا، لکڑی لے کے آتا. اور جلدی کرو آگ جلا. حضرت سیدنا عمر فاروق اپنی داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا ڈالتے، آگ جلاتے. ہائے
وہ بدو نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون کھڑی ہے. اللہ وہ حکم پہ حکم چلاتا رہا, آرڈر پہ آرڈر چلاتا رہا. اس نے غلاموں سے بھی بدتر سلوک کر دیا, نوکروں سے بھی بدتر سلوک کر دیا. اوے اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا کل عمر کے پاس میں تم سے اس کا حساب لوں گا. پتہ نہیں تیری بیوی کو یہ دائیوں والا کام کرنا آتا بھی ہے یا نہیں. اللہ حکم پہ حکم چلو, جلدی جائے, پانی لے کے آئے, لکڑی لے کے آئے, یہ کرے وہ کرے. حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے, لکڑی لے کے آتے, داڑھی لپیٹ کے پھونکا ڈالتے, آگ جلاتے. آئے ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی, بیوی دی زوجہ محترمہ نے آواز دی, یا امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا ہے. یا امیر المومنین, یا امیر المومنین. آئے امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. بدو نے اپنا سر اٹھایا, کہا حضرت آپ ہی امیر المومنین ہیں. کہا حضرت آپ ہی کا نام عمر ہے. کہا حضرت آپ وہی عمر ہیں نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے. آپ وہی عمر ہیں جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. بدو قدموں پہ گرا, قدم بھی چوم رہا تھا, ہاتھ جوڑ کے عرضی بھی کر رہا تھا, حضرت مجھے معاف کر دیں, میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں. حضرت میں نے آپ سے نوکروں سے بدتر سلوک کیا, غلاموں سے بدتر سلوک کیا. حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں, حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غریب بدو کا سر پکڑا, اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا, اس طرح لگایا جس طرح ماں اپنے بیٹے کو چھاتی پہ لگاتی ہے. اس طرح اس غریب کا سر اپنے سینے لگایا جس طرح ماں اپنے بیٹی کو سینے پہ لگاتی. نیچے وہ غریب بدو عرضیاں کر رہا تھا, حضرت مجھے معاف کر دیں, میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں. آئے میں قربان جاؤں عمر تیری عاجزی پر, میں قربان جاؤں عمر تیری خدمات پر. سیدنا عمر فاروق نے اس غریب بدو کو پاؤں سے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر عمر فاروق بولے, او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ المنورہ ہے, یہ میرے آقا کا شہر ہے, یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں, یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں, یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں. ہائے جس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا, آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا, ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش, پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کیوں میرے کریم رب اب تو مجھے موت ہی دے دے, تیرا یہ ظالم معاشرہ مجھے جینے نہیں دیتا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش, پیسے کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اہل عقل لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اہل زبان اہل علم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میری بات کا وزن کریں گے انشاءاللہ. قبلہ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے, ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس جہیز کو 4 پائیوں پہ بچھا دیتے ہیں. جب جہیز 4 پائیوں پہ بچھ جاتا ہے پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں, بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھو. خدا کے لیے میرے قیمتی لفظوں کی قدر کرنا, ضائع نہ کرنا, آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں. قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو ہم
بچی کا جہیز 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، 4 پہیوں پہ بچھا کے محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے۔ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں میاں، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ چٹی داڑھی لے کر اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اور تو دن رات محنت مزدوری کرتا ہے تجھے نیند نہیں آتی، تو اگر بابا جی رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج میرے ظالم معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش، پیسے کی نمائش اس طرح کر رکھی ہے کہ غریب کا کھانا خراب کر دیا۔ اور میاں یہ وہی غریب ہے نا جس کو ہم گھسیٹ گھسیٹ کے مار رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی غریب ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا۔ آج امت اتنی ظالم نکلی کہ آج امت نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا۔ پھر میں 1 بار نہیں، میں 2 بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ خدا کے لیے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کسی کے پاس سونے کی تختی ہو تو نوٹ کر لینا اور روزانہ بار بار دہراتے رہنا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہم غریب کی خدمت محلے میں کسی غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے نہیں کہ ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر میں پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، اور مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، اس کے مرنے کے بعد آج تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ وہ ایک غریب فقیر تھا نا، اس نے قبلہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، غریب ہی غریب، نہایت ہی غریب، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو پتہ۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اب فقیر کا، غریب فقیر کا جواب ضرور سنیے گا۔ وہ غریب فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا دوسرا لباس تھا نہیں پہننے، ننگا جسم لے کر بادشاہ کی چوکھٹ پر آیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا
کہا مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے؟ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی فوت ہو بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا فقیر میاں مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر۔ اس غریب فقیر کا جواب ضرور سنی۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، اور تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، یہ سن کر اس غریب فقیر کی چیخ نکل گئی۔ غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیے کفن کس کام کا؟ مجھے دینا ہے تو آج دو، آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے آج میرا ننگا بدن ڈھانپ لو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب، ان لاوارث بچوں کی مدد کریں، ان لاوارث بچوں کی خدمت کریں جن کا دنیا میں تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، فی الحال نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ نادانو تمہیں افراتفری کی پڑی ہوئی، جاؤ میرے نبی کی امت غربت سے مر رہی ہے، بھوکی مر رہی ہے، جا کے ان کی مدد کرو۔ ہے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جوانو اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ تم نے کون کون سے حقوق پورے کیے ہیں؟ تمہارے محلے کا غریب ہمسایہ روٹی روٹی کرتا مر گیا اور تمہیں حیا بھی نہ آیا۔ وہ غریب ہمسایہ، غریب بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اپنی نیند حرام کر کے، اپنی سکون حرام کر کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، غریب بیٹی کے مستقبل کے لیے، اس کے اچھے نصیب کے لیے وہ دن رات محنت مزدوری کرتا رہا۔ لیکن جب اس کی غریب بیٹی کی شادی کی باری آئی تو میرے قوم کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اور نادانو تم نے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ ایک حکمت کی بات نہ کہہ کے جاؤں میں۔ جوانو اپنے دل کی آنکھیں کھولو، وہ دن یاد کرو جب تم ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ایک خوبصورت شکل لے کے آئے تھے، اور نادانو کالی شکل لے کر قبر میں جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتا ظلم دی بھا پہ بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا ڈکھ۔
جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں, مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا. جوانو, یہ جو جوانی ہے یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہے. جوانوں کو میں سبق دینا چاہوں گا یہاں پہ. جوانوں, یہ جو قیمتی جوانی ہے, خدا کے لیے آپ اس قیمتی جوانی کی قدر کریں, اس کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں. یہی وہ جوانی, یہی وہ وقت ہے پکی توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندے بننے کا. جوانوں, یہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے. میاں, یہ وقت بوڑھے والدین کو ستا کر, بوڑھے والدین کو دکھ دے کر, بوڑھے والدین کو غم دے کر ان سے بد دعا لینے کا وقت نہیں ہے. نا میاں نا, یہ وقت بوڑھے والدین کا حیا کر کے, بوڑھے والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا وقت ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. جوانوں, آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ. اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا ایک بستر سجا ہے, جسے میں اور آپ پھولوں کا بستر, جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں, خواہشات کا بستر کہتے ہیں. اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر لذتوں کا, خواہشات کا, پھولوں کا ایک بستر سجا ہے. خدا کے لیے اس پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. جوانوں, اس لذتوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ اس پھولوں کے بستر کے اوپر لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. وہ ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. بادشاہ کی عادت تھی, کمرے کے اندر کئی من پھول روزانہ لگائے جاتے تھے, اور یہ بادشاہ روزانہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا. اس کی عادت. ایک دن جھاڑو دینے والی لونڈی کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے. اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھ لوں, کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا لطف ہی کیا ہے. کہ بلا اس لونڈی جھاڑو دینے والی نے کیا کہ جھاڑو رکھا نیچے, چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے, جا کر اوپر لیٹی. اس کی آنکھ لگی, نیند آ گئی, ادھر سے آنکھ لگی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا 2 ٹکے کی نکرانی, بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی, اس کی جرت کیسی ہوئی. بادشاہ نے چھڑی اٹھائی, مارنے لگ گیا. نیچے اس نے آنکھ کھولی, اوہ بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہوں, اور بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے. اب بادشاہ اوپر سے لونڈی کو مار رہا تھا, نیچے لونڈی کیا کرتی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی. اب اس کے رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے گا. بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا نا, تو نیچے یہ جھاڑو دینے والی نوکرانی لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے چھڑی رکھی نیچے, کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں. اب اس کے رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے. کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے. اس نے کہا بادشاہ وجہ یہ ہے کہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے, اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے, اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتے رہے اسے کتنی سزا ملے گی. اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بستر سجا ہے, جسے میں لذتوں کا بستر, خواہشات کا بستر کہتا ہوں. خدا کے لیے اس لذتوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی جوانوں, نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے. اور رب کو پانے کی کوشش کرو. آخر میں ایک اہم بات دے کے جاؤں گا, رب کو پانے کی کوشش کرو جوانوں. مسجد کو آباد رکھو, مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. نہ دانو الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن تمہارے منتظر ہیں. جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو, اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. اللہ, وہ ایک نوجوان تھا, وہ چیتے کے اوپر سوار تھا.
چیتے کے اوپر سوار تھے. اللہ اکبر. تو قبلہ اس نے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, چھڑی کے طور پہ استعمال کر رہا تھا. یہ سانپ اور چیتا دونوں اس نوجوان سے بڑے ہی لاڈ کرتے چلے جا رہے. کل یہی بات جا کے اپنے دوستوں کو بھی سنانا. وہ ایک نوجوان تھا, وہ چیتے کے اوپر سوار تھا اور سانپ کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, چھڑی کے طور پہ استعمال کر رہا تھا. اور یہ سانپ اور چیتا دونوں اس نوجوان سے بڑے ہی لاڈ کرتے چلے جا رہے. یہ جا رہے تھے, آگے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمن ان دونوں کو دیکھا. آپ حیران رہ گئے. حیرانی کے عالم میں آپ نے پوچھا, نوجوان, اے چیتا بھی انسان کا دشمن اور سانپ بھی انسان کا دشمن, اے یہ دشمن ہو کے تیرے ساتھ لاڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ دشمن ہو کے تیرے ساتھ پیار کرتے چلے جا رہے ہیں, انہوں نے تیرے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے. آگے اس نوجوان کا جو جواب ہے نا, وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے. ضرور سنیے. وہ نوجوان تھا, چیتے کے اوپر سوار تھا, جا رہا تھا. اس نے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو آگے حضرت شیخ سعدی نے دیکھا, کہا, نوجوان, اور چیتا بھی انسان کا دشمن, سانپ بھی انسان کا دشمن, اور یہ دشمن ہو کے تیرے ساتھ اتنا لاڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا انہوں نے تیرے ساتھ دوستی لگا رکھی؟ کیا انہوں نے تیرے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے؟ اس نوجوان نے کہا, حضرت, جب سے میں نے اللہ کے ساتھ دوستی لگائی ہے نا, انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگا لی. جب سے میں اللہ کا بنا ہوں, یہ میرے بن گئے. جوانو, رب کو پانے کی کوشش کرو. اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی. اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی. اللہ کے نیک بندوں کی نظر دولت پر نہیں جاتی. نہ بندے نہ, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ. وہ ادھر سے ایک بابا جی آ رہے تھے, سفید داڑھی والے بابا, متقی پرہیزگار, اللہ کے نیک بندے. بابا جی توجہ کیجیے گا. ادھر سے آ رہے تھے, ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا. نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا. نوجوان نے جب بابا جی کو آتے دیکھا تو نوجوان نے کہا, بابا جی ایک بات تو بتائیں. کہا, جی بیٹے. کہا, بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ فکر ہے لمحہ, بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ جوانو, ہمارے لیے اصل عید کا دن نہ عید الفطر کا دن ہے, نہ ہی عید الاضحیٰ. ہمارے لیے اصل عید کا دن وہ دن ہوگا جب ہم کامل ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے. اور یہ تب ہوگا جب ہم زندگی انسانوں والی گزاریں گے. انسان بننا سیکھیں صاحب. میاں, یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے. مجھے بتاؤ, جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے. ادھر سے بابا جی آ رہے تھے, سفید داڑھی والے بابا, متقی پرہیزگار, درویش, فقیر, اللہ کے نیک بندے. تو ادھر سے نوجوان جا رہا تھا. نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی. نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا. تو اس نوجوان نے جب بابا جی کو آتے دیکھا تو نوجوان نے کہا, بابا جی ایک بات تو بتائیں. کہا, جی بیٹے. کہا, بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ جوانو, دل کے کھانوں سے سنیے گا میاں. بابا جی آپ اچھے ہیں, میرا کتا اچھا ہے. اس بابا جی کا جو جواب ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا. اہل عقل لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اہل علم لوگ, اہل زبان لوگ میرے سامنے بیٹھے. جب اس نوجوان نے کہا نا, بابا جی آپ اچھے ہیں, میرا کتا اچھا ہے, آپ اچھے ہیں, میرا کتا اچھا ہے. بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا, بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی. بابا جی رو کر کہنے لگے, بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا, اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے گیا. تم میں سے کون سا ایسا مرد کلندر بیٹھا ہے جس کی نظر آج تک خاتمے پر گئی ہو؟
تمہاری نظر کرسی پر تو جاتی ہے، تمہاری نظر دولت پر تو جاتی ہے۔ او نادان، جس طرح تیری نظر خزانے پر گئی تھی، کاش کہ تیری نظر خاتمے پر بھی چلی جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول۔ آخر میں ایک اہم بات دے کے میرا خطاب ختم۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، جوانوں کو میں یہ سبق دینا چاہوں گا۔ جوانوں، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا۔ میاں چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اے غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ میری بات کرنے کے بعد ہر بندہ اپنا گریبان کھولے، جھانک کر کے دیکھے اور اپنے مفتی سے پوچھے کہ شاہ جی جو بات کہہ کے گئے ہیں کہیں وہ خامی ہمارے اندر تو موجود نہیں۔ قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھائے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری حاضری قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قبلہ